میری ان سے ایک نیازمندانہ تعلق تھا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں ان کی بعض کتابوں کا محرک بنا. بالکل درست بات شروع میں ہی کہہ دی گئی تھی جعفر احمد صاحب نے بھی اور خورشید نے، فاطمہ نے. اصل میں تو ان کی شناخت ہے ایک ترقی پسند تحریک کے ایک کچھ عملی لوگ تھے، تنظیمی سطح کے لوگ تھے، کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے علمی اور فکری سطح پر کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری بر صغیر کے تاریخی پس منظر میں ترقی پسند تحریک پر جتنا علمی کام مظہر جمیل صاحب نے کیا، شاید بزرگوں کا استثناء ہوگا، سبط حسن صاحب یا سردار جعفری صاحب یا قمر رئیس وغیرہ، مگر ہمارے زمانے میں کسی ایک آدمی نے ترقی پسند فکر کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے اور شخصیات کے اعتبار سے اتنا کام نہیں کیا جتنا مظہر جمیل صاحب نے کیا. اور آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے جو بھی کام کیا اس کے پیچھے اور اس کا محرک جو ہے وہ ترقی پسند تحریک ہی تھی. سجاد ظہیر صاحب پر ان کا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی جو بھی تحریریں چھپی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پگھلا نیلم سے، انگارے سے پگھلا نیلم تک جو ہے وہ حوالے کی بہت مستند کتاب ہے. اسی طرح سے جو بعض چیزیں ان کی، مثلاً سندھ کے بارے میں کوئی اردو میں بہت ترجمے ہوئے، آفاق صدیقی صاحب کا تذکرہ ہوا، خالد سلیم، الیاس عشقی، حمایت علی شاعر، ترجمے ہوئے، احمد سلیم، مگر سندھ کی ادبی اور نظری بنیادوں پر اردو میں شاید سبط بھائی کا جو شاعنایت والا مضمون ہے اس کے علاوہ فکری سطح پر بہت زیادہ کام نہیں ہوا. آج کل بلوچستان میں تو ایک ہمارے دوست ہیں شاہ محمد مری، انہوں نے ترقی پسند فکر کے اعتبار سے، اس کے علمی پس منظر کے حوالے سے اور بلوچستان کے پس منظر میں بہت لکھا، مگر ہمارے ہاں اردو میں اتنا اس پر کام نہیں ہوا. مثلاً صوبہ گیان چندانی پر ان کی کتاب ہے، یا ابراہیم جویو پر ان کی کتاب ہے، یا سندھ کے حوالے سے جو ان کے میلانات و امکانات جس کا سحر نے ابھی تذکرہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں تو سندھی ادب پہ ایسی کتاب نہیں ہے، اور کوئی سندھی میں بھی شاید سندھی ادب پر اتنی مستحکم اور اتنی مستند کتاب نہیں ہے جیسی مظہر جمیل صاحب نے لکھی. اسی طرح سے ایلس فیض کے بارے میں، فیض صاحب کے بارے میں بہت لکھا گیا، مگر ایلس فیض کے بارے میں ایک رفیق سفر کے اعتبار سے پہلی کتاب ہے شاید جس میں بنیادی معلومات بھی کہیں پہلے فراہم نہیں تھیں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. اسی طریقے سے جو آشوب سندھ کا آشوب اور افسانے وغیرہ کے حوالے سے کوئی بھی کام ان کا جو ہے وہ ترقی پسند تحریک سے مختلف نہیں ہے. مخدوم محی الدین پر سبط بھائی کے حوالے سے کتاب بساط رقص کسی وقت چھپی تھی، بہت مختصر سی، مگر مخدوم کی زندگی پہ اور ان کے کارناموں پہ تلنگانہ تحریک کے حوالے سے اگر آپ ترقی پسند تحریک کے لوگوں سے بات کریں تو وہ شاید آپ کو تفصیلی جواب نہ دے سکیں. پہلی بار پاکستان میں مغنی آتش نفس جو ہے وہ مخدوم محی الدین کی جو تلنگانہ تحریک کی عملی جو جد و جہد ہے بر صغیر میں بار بار یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ عالمی سطح پر ترقی پسند تحریک نے ہندوستان پاکستان میں جتنا بڑا رول ادا کیا کسی اور تحریک نے ادا نہیں کیا. تنظیمی سطح پر کسی حد تک، بلکہ بڑی حد تک پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی وہ زوال کا شکار رہی، اور آپس کے اختلافات نے اس کو بہت کمزور کر دیا اور کم و بیش معدوم ہو کر رہ گئی. مگر ترقی پسند فکر کے اعتبار سے جتنا کام اس پر کیا ہے مظہر جمیل صاحب نے وہ کسی دوسرے شخص نے نہیں کیا. ناظر محمود نے ایک سوال ابھی اٹھایا اور جعفر یہاں بیٹھے ہوئے، میں ان کی موجودگی میں دو چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کے آپ کی اجازت چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ
جب تک سوویت یونین اچھا برا، جب تک چین اچھا برا ترقی پسند فکر سے وابستہ تھا، اس وقت تک سامراج کو اس بات کی جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس طرح کے اقدامات کرتا جیسا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ خمیازہ یورپ کو بھی اور ایشیا کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اس کو تماشائی کی حیثیت سے اس زوال کو دیکھتے رہے، اور ہمارے بہت سے ترقی پسند نقاد بھی بجا طور پر اس کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اور ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مذمت کرتے آپ کو نظر آتے ہیں اور بالواسطہ وہ سامراج کی حمایت کر رہے ہوتے. دوسری بات ایک میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سندھ کے بڑے ادیبوں نے اردو میں لکھنا شروع کیا تھا، شیخ یاس سے لے کر احمد جلیل تک. پھر ایسا کیا ہوا کہ ہمارے ادیب سندھی زبان و ادب پر اس طرح سے کام نہیں کر رہے جیسے مثلا آصف فروخی نے کیا تھا، جیسے الیاس عشقی نے کیا تھا، جیسے آفاق صدیقی نے کیا تھا؟ ایسا کیا سبب ہے کہ دوریاں پیدا ہو گئیں؟ اور یہی سوال سندھی ادیبوں سے اور نظریاتی لوگوں سے کیا جانا چاہیے اور پوچھا جانا چاہیے کہ انہوں نے دوسری طرف اپنے آپ کو، اور ظاہر ہے کہ اس حق زمین کا بڑا حق ہے جو ہمارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، ہمیں اپنے سندھی ہونے پر فخر ہے اور ہم سندھی زبان و ادب کا احترام کرتے ہیں، اور اس کا مظہر بغیر کوئی نعرہ لگائے ہوئے مظہر جمیل نے کیا. اور سندھی زبان و ادب پر جتنا ان کا کام ہے، کسی اکیلے ڈاکٹر نبی بخش بلوچ واحد آدمی ہیں شاید جن کا نام لیا جا سکے جنہوں نے سندھ کی تہذیب اور ثقافت اور زبان اور ادب کے بارے میں بہت لکھا ہے. ان کے علاوہ کسی سندھی ادیب نے اتنا کام سندھ پر نہیں کیا ہوگا جتنا مظہر جمیل نے کیا، اور ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے، اور ہمیں اس کام کو اور اس روایت کو زندہ رکھنا چاہیے. اور مظہر جمیل ایک علامت ہے پاکستان میں ترقی پسند تحریک کے علمی مظہر کی، سبط حسن جیسے لوگوں کے وارث کی حیثیت سے، کہ جنہوں نے بہت کام کیا ہے. وہ کام زندہ رہے گا، تنظیم رہے گی نہیں رہے گی مجھے نہیں معلوم، یہ جمیل صاحب جانیں اور سیاسی لوگ جانیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ وہی بات زندہ رہے گی. کوئی نعرہ زندہ نہیں رہے گا، کوئی مہازارائی زندہ نہیں رہے گی، کوئی احتجاج زندہ نہیں رہے گا. زندہ رہے گا صرف زندہ رہنے والا لفظ اور زندہ رہنے والی تحریر، اور زندہ رہنے والی تحریر مظہر جمیل کی پہچان ہے. اللہ کریم نے ان کے درجات یہاں بلند کیے، عاقبت میں بھی بلند ہوں.